قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 100 202 203 204 205 206 and 207. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے کی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام کے بارے میں بتایا، حج کے جو ارکان کیسے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو کیا کرنی ہے اور اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے اور اللہ سے کیسے اپنے تقوی کی طلب کرنی ہے اور اللہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب اللہ سے ڈرنے کو کہا ہے اور اس طرح کی عبادت کرنے کو کہا ہے. یہی سلسلے میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی جو ہم بہت ہر کوئی جانتا ہے اس کو. یہ بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو ہم کو اللہ نے سکھایا کہ اللہ سے ہم دنیا میں اچھائی اور آخرت میں اچھائی مانگے اور آگ کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں اور اس پہ ہم لبیک اور آمین کہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی ہیں جو ہے وہ جن کا جو ہے ہمارے اس میں جن کا ہمارے پاس ٹھکانہ ہے. جو لوگ ایسے لوگ ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ہمارے پاس وہ محفوظ ہیں ان کی عبادتیں اور انہوں نے جو کمایا ہے ہمارے پاس ان کا یہ حصہ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے حصے بہت ہی جلد ایسے حصوں کا بدلہ دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حج کا سلسلے کے طور پہ ہم کو بتایا کہ اللہ کو یاد کرو اور جب آپ اپنی زیارت کا طواف کر کے لوٹ جاؤ
تو آپ صحیح اور زیارت کے بعد اب جب لوٹ جاؤ تو مینا میں آپ 2 دن اللہ کو یاد کرو، اور آپ نے اگر 3 دن کے بجائے 2 دن بھی یاد کیا تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے 3 دن بھی کیا تو بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیوں اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب باتوں سے واقف ہے، اور آپ سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ اور ایسے لوگ کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں ابھی کہ جو لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی آپ کو دنیاوی باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہوگی، اور وہ انسان جو ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتا ہے کہ اللہ کو جو وہ حاضر ناظر جان کے بتلاتا ہے، یہ باتوں پہ بہت زور دیتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کی گواہی دیتا ہے باتوں پہ، مگر یہ جو انسان ہے وہ سخت جو ہے وہ جھگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں بولتے ہیں جن کی تم کو باتیں دنیا میں اچھی لگتی ہوگی، پھر اللہ بتاتے ہیں کہ جب وہ یہ باتوں کر کے ہٹ جاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ جب پلٹتا ہے تو وہ جو ہے فتنہ فساد مچاتا ہے، اور زمین میں جو فتنہ فساد مچانے کا ایک انداز رکھتا ہے وہ، اور زمین میں جو کھیتی باڑی ہے اور جانور ہے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناگوارہ گزرتی ہے ایسے فتنے فساد کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اور کوئی شخص ہے جو اللہ کی، اس کے برعکس جو کوئی شخص ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے راضی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو شخص فساد مچاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو وہ اللہ سے نہ ڈرتا ہے، وہ گناہ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی جو آخرت ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور اس کا وہی ٹھکانہ رہے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ مگر وہ شخص، اس کے برعکس جو شخص ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ ایسے جو اللہ کے جو ہیں سرونٹس، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم دل ہے۔ اور ان آیتوں سے ہمیں باتیں، ایک تو حج کا ارکان سمجھ میں آیا کہ اگر ہم طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد ہم جب مینا لوٹے تو اس کے بعد ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں، وہاں قیام کر کے 2 دن کرے 3 دن کرے، پر اگر کسی نے 2 دن کر دیا 3 کے بجائے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر اس 3 دن بھی کر دیا تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے، کیونکہ یہ سوچ کے اللہ سے ڈرتے رہے کہ ہم کو جو ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہونا ہے سبھی کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی بات یہ بتائی کہ ایسے شخص جو دنیاوی باتوں میں لوگوں کو لبھاتے ہیں، دنیا کی باتوں سے، جن کے دلوں میں اور دل میں وہ اللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں ساتھ میں، مگر دل میں ان کے جو رہتا ہے وہ صحیح باتیں نہیں رہتی ہے، ایسے لوگ جو ہے وہ بہت ہی جھگڑالو قسم کے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ایسے لوگ بے دھڑک رہتے ہیں گناہ کے اندر ہی، اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور اس میں ہی وہ ہمیشہ ڈالے ہوئے رہیں گے، اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے برعکس کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان تیار رکھتا ہے، جان نچھاور کرتا ہے، تو ایسے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے راضی رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اس کے لیے۔ تو اللہ کی فرما برداری کی بات یہاں آتی ہے، اور اللہ کو گواہ رکھ کے ہم میں کوئی بھی قسم کی اٹھ پٹانگ بات نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بات ہٹ کے رہے، اس میں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے،
اس کے اندر ہمیں تجدید مطلب پوری معلومات لینا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے منہ سے اس طرح کی بات نہ نکلے جس سے فتنہ فساد پیدا ہو۔ تو اچھی زندگی جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا سا دائرہ ہمیں دیا ہوا ہے، اور وہ دائرہ کار ہمارا قرآن ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جسے اگر ہم تھامیں، اور بہت ساری باتیں جو ہیں جو بہت اختلاف کی بات ہے، جس کے اندر اگر ہم اس کے اندر ہم پڑھنا چاہے اور پڑھ کے ہم اس کے سبب بن جائے کہ ہم کوئی اس کی وجہ سے کوئی بدعت ہو جائے یا کوئی قسم کا فساد مچ جائے، تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، ایمان پختہ رکھنا ہے، پیسے ہے تو حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینے ہیں، اور روزے رکھنا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی زندگی ہے جسے ہمیں جینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔